Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Malik Imran. Today this is my lecture number 33. In lecture number 32, we have done MCQs and sentences of Unit 7, Sultan Ahmad Masjid. In lecture 33, we will translate Unit 8, poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. In lecture 32, I gave you word sentences as homework for writing in neat copies. Marks will be awarded to you on your homework. So let's start today's lesson. Open your books from page 82. برفباری کی شام اور جنگل میں قیام، یہ مشہور زمانہ شاعر رابرٹ فراسٹ کی شعرا آفاق نظم ہے۔ رابرٹ فراسٹ ایک مشہور امریکی شاعر تھا۔ وہ سین فرانسسکو میں 26 مارچ 1874 کو پیدا ہوا۔ وہ بحیثیت شاعر بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا تھا۔ اس نے مشہور زمانہ لیزر انعام 4 مرتبہ جیتا۔ اس کی شاعری کا مرکز فطرت تھا۔ وہ 29 جنوری 1963 میں بوسٹن میں فوت ہوا۔ یہ نظم فطرت کی پرکشش اور ولولہ انگیز خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ علامتی طور پر روزمرہ زندگی کے کام جاری رکھنے کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ نظم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تصور کی دنیا بہت پرکشش ہے، مگر انسان کو حقیقی اور خیالی دنیا میں توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ شاعر جو اپنے گھر کی طرف سفر کر رہا ہے، جب وہ ایک تاریک جنگل میں پہنچتا ہے جو برف سے بھرا ہوتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے وہاں رک جاتا ہے۔ وہ اس جنگل کے مالک کو جانتا ہے جو قریبی گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ اس سفر میں اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا گھوڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور سفر کے دوران وہ جنگل میں جس جگہ رکتا ہے تحت نگاہ دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے اور نہ گھر، اور وقت بھی شام کا ہوتا ہے۔ شاعر اپنے گھوڑے کے ذہن کو پڑھ لیتا ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، وہ عجیب محسوس کر رہا ہے کہ اس جگہ رکنے کا کیا مقصد ہے۔ وہ متجسس ہو کر اپنی لگاموں کی گھنٹیوں کو جھٹکا دیتا ہے کہ کیا وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، جبکہ شاعر اس گھنے گہرے اور خاموش جنگل کی خوبصورتی سے سیر زدہ ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ اسے بہت سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، چنانچہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ آئیے پوئم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose کس کا، woods جنگل، think خیال، village گاؤں، دو اگرچہ یہ جنگل کس کا ہے میرا خیال ہے میں جانتا ہوں، اگرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہے۔ وہ مجھے یہاں رکتا ہوا نہیں دیکھے گا، وہ نہ ہی اپنا برف سے بھرا جنگل دیکھنے آئے گا۔ My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. queer عجیب، frozen منجمد، لیک جھیل، ڈارکسٹ تاریک۔ یہ میرے چھوٹے سے گھوڑے کو عجب لگتا ہے، وہاں رکنا جہاں فارم ہاؤس نہ ہو، جنگل اور منجمد جھیل کے درمیان، سال کی تاریک ترین شام کو۔ He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Harness bells بندھی ہوئی گھنٹیاں، shake ہلانا، mistake غلطی، of easy wind ہلکی ہوا کا چلنا، downy flake برف کے نرم گالوں۔ وہ اپنی بندھی ہوئی گھنٹیوں کو زور سے ہلاتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے آیا اس نے کوئی غلطی کی ہے، اور آنے والی مزید آوازیں تو بس
ہلکی ہوا کے چلنے اور برف کے نرم گالوں کی ہیں. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Lovely, خوبصورت. Dark, تاریک. Deep, گہرا. Promises to keep, وعدے نبھانا. جنگل دلکش، تاریک اور گہرا ہے، لیکن مجھے وعدے نبھانے ہیں، اور سونے سے پہلے مجھے میلوں مسافت طے کرنی ہے، اور سونے سے پہلے مجھے میلوں مسافت طے کرنی ہے. گرامیٹیکلی آج کے لیسن میں ہم الٹریشن اور امیجری کو دیکھتے ہیں. الٹریشن ریفرز ٹو دا ریپیٹیشن آف دا سیم کانسوننٹ sound in the words which are used closely together in the poem. Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste or sound. In stanza 1, whose woods? Alliteration. His house? Alliteration. Sea stopping? Alliteration. Woods fill up with snow. Imagery. In stanza 2, woods and frozen lake. Imagery. In stanza 3, he his. Alliteration. Harness bells a shake. Imagery. Only other. Alliteration. Sounds a sweep. Imagery. In stanza 4, woods are lovely. Imagery. Dark, deep. Alliteration. Conclusion of the poem. اس نظم میں شاعر رابرٹ فراسٹ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور ہم ان لوازمات خواہشات کے اندر محو ہو کر اپنے مقصد کو بھولنے لگتے ہیں، لیکن پھر اچانک احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے مقصد کی طرف فوکسڈ ہو جاتے ہیں. دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں، مناظر میں بہت کشش ہے، مگر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں. I hope you will understand today's lesson. As homework, you will write words meanings in your neat copies. In lecture 34, we will read and understand summary of the poem Unit 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening.